اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بی خیرا یفقہ فی الدین. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا اپنے تمام بندوں کو، اللہ ہمارا حقیقی مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا. آپ اپنی چیز کے عارضی مالک ہیں، میں اپنی چیز کا عارضی مالک ہوں. اللہ ہمارا حقیقی مالک ہے، اس نے ہمیں ہمارے باپ دادا کو بنایا، پوری مخلوق کو بنایا. اس کو حق ہے کہ وہ احکام نافذ کرے اور اپنے احکام اتارے. الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اللہ کی اور حکم بھی اسی کا. ان الحکم الا للہ، حکم صرف ایک اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ فرماتے ہیں پیروی کرو اس چیز کی جو اتارا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی بات کے علاوہ اور لوگوں کی باتوں کے پیچھے مت لگو. تم تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو، حالانکہ بات بالکل سیدھی ہے، 2 اور 2 4 کہ خالق کی بات ہے، مخلوق کی ٹھوس اور مضبوط، اس پر عمل کرنا چاہیے. اس میں دین دنیا کا فائدہ ہے. لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہمیشہ لوگوں نے اللہ کی طرف سے آنے والی بات کے مقابلہ میں باپ دادا سرداروں وڈیروں کا نعرہ لگایا. نوح علیہ السلام کا دور تھا، نوح علیہ السلام نے اللہ کی بات پیش کی. لوگوں نے کیا کہا؟ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. جن کو ہمارے بڑے مانتے رہے، پوچھتے رہے، مشکل کو شہادت روا، ان کے احکام مانتے رہے، اسی پہ چلو. دور آیا ابراہیم علیہ السلام کا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بات پیش کی. انہوں نے کہا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جن کو تم پوچھتے ہو، جن کو تمہارے باپ دادا پوچھتے، مشکل کو شہادت روا مانتے، جن کی باتوں کو تم دین سمجھتے ہو، کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ نفع نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری بات سنتے ہیں، نفع نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں. انہوں نے کہا بل کے معنی ہوتا ہے اضراب عن الکلام الاول، وہ بات نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. ہماری اردو میں بھی استعمال ہے بلکہ، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں بلکہ. تو انہوں نے کہا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بلکہ ہم تو اس چیز کے پیچھے لگیں گے جو ہمارے باپ دادا نے کیا، اس پہ ہم نے پایا. آج کل کے کلمہ پڑھنے والے یہ جو ایک اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کو شہادت روا مانتے ہیں، بکرا کھینچے جا رہے ہیں، نذر نیاز چڑھاتے ہیں اور ان سے جو ہے اپنے حاجات میں ان کو پکارتے ہیں، یہ سنتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، آگے سے مناظرے کرتے ہیں، کہتے 14 طبق روشن جو چاہیں سو کریں. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مشرک قوم، گھر گھر فیکٹریاں بنائی ہوئی تھی رب بنانے کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سنتے دیکھتے ہیں. کلمہ شریف پڑھنے والوں کا یقین ہے کہ یہ دیکھتے اور سنتے ہیں. دور آیا یہود و نصارہ کا، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام دوسرے انبیاء نے بات کی. انہوں نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے کہا ہم تو اپنے علماء اور مذہبی پیشواؤں کے پیچھے لگیں گے. جس کو وہ حلال سمجھتے تھے حلال سمجھیں گے، جس کو حرام سمجھتے تھے حرام. دور آیا اہل مکہ کا، وَإِذَا قِيلَ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ پیچھے لگو اس کے جو اللہ نے اتارا. انہوں نے کہا ہم تو باپ دادا کے پیچھے چلیں گے. تو اللہ کی بات ماننی چاہیے جو اللہ کی طرف سے آئے. باپ دادا بڑوں مذہبی پیشواؤں ان کا احترام کرو، لیکن بات وہ جو اللہ کی طرف سے آئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی بات وہ ہدایت ہے، اس کو سیکھنا خوش نصیبی ہے. امیر المومنین مسلمانوں کے نامور سپہ سالار، سب سے پہلے بحری بیڑا بنانے والے، رومی گھڑنوں کے لیے موت کا پیغام
कातिब वही मोमिनों के मामू जनाब अमीरुल मोमिनीन मुआविया रजी अल्लाह ताला रिवायत करते। आजकल बड़ा एक फितना चला हुआ है कि सहाबाए किराम पर तनकीस करें तो दरवाज़ा खोला हुआ अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला, अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला, अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला वो साहबी हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रा किया, आपके बाल काटने का शरफ हासिल हुआ, आपने उनको अपना कुर्ता दिया, उन्होंने आपके बाल नाखन अपने पास रखे, वफात के वक्त वो कुर्ता उनको पहनाया गया और बाल और नाखन कहते हैं मेरे चेहरे पे डाल देना, मुझे उम्मीद है कि मेरा मुझको माफ कर देगा। अमीरुल मोमिनीन मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ताइफ और हुनैन की लड़ाई में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काफिरों से जिहाद किया। अल्लामा इब्न मुबारक रहमतुल्लाह से पूछा गया कि बाद में आने वाले उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जो बाद में आए और जिनका दौर नेकियां देख के लोगों को उमर फारूक का दौर याद आ गया रजी अल्लाह ताला, वो अफजल है या अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु? उन्होंने कहा क्या बात करते हो, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की सारी उम्र की नेकियां उस घोड़े की ना के गुबार के मुकाबला में भी नहीं आ सकती जिस घोड़े पर चढ़कर अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर काफिरों से जिहाद किया। वो बयान करते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस आदमी के साथ अल्लाह भलाई का, बेहतरी का, अच्छाई का इरादा फरमाते हैं उसको अपने दीन की समझ दे देते। बरादरी का जत्था, बेटों की फौज, दौलत की रेल पे, सोने चांदी के ढेर, साज ताज कर्रो फर्ज, वदारत, मुशावरत, जो कुछ दुनिया में सब मिल जाए ये गारंटी नहीं कि मौला राजी है, लेकिन अगर हिदायत कुरान हदीस किताबों सुन्नत काल अल्लाह काल रसूल फरमाने खुदा फरमाने मुस्तफ़ा नसीब हो जाए, कब्र के अंधेरों को रोशन करने की फिक्र लग जाए और जब अल्लाह साहब के कोलू गाने में लोगों को निचोड़ेगा, लोग पसीने में शराबपूर होंगे, नज़ाअतल लिश्शवा, और ऐसी आग जो इस आग से 70 गुना ज्यादा, जिसका एक शोला और उसका एक शोला सारों और चेहरे की खाल को उधेड़ के रख देगा, उस वक्त हिदायत वाले को अल्लाह ताला स्पेशल कुर्सी हीरो मोतियों जौहरात से जड़ी हुई उस पे मेहमान खुसूसी बना के बिठाएगा। तो हिदायत सबसे कीमती चीज है, इसको हासिल करना है। इसके लिए देखें दुनिया जो है वो मिल जाएगी, मांगे फिर भी मिलेगी, ना मांगे फिर भी मिलेगी, मेहनत करें फिर भी मिलेगी, कभी बगैर मेहनत के, लेकिन दीन, ईमान, हिदायत, सिराते मुस्तकीम, कुरान हदीस नहीं मिलते बगैर दुआ, तलब, तहकीक, रिसर्च, गौर फिक्र, मेहनत के बगैर हासिल ये नहीं मिलता। आदमी कहे तू भी ठीक मैं भी ठीक, जहां को लगा लगा फिर कहीं लगे फिर तू भी लगा फिर। अल्लाह की गैरत गवारा ही नहीं करती कि आप दीन न सीखने आए ना समझे और तुम्हें दीन मिले। इतने लोग मौजूद हैं, बहुत कम होंगे जिनके घर में कुरान की तफसीर है, जिनके घर में बुखारी शरीफ मुतरजम है। आओ बच्चों आज देखें, पढ़ें, अल्लाह क्या कहता है, उसका रसूल क्या कहता है। ये दीन सीखने से जाएगा। ये अदारा, इस तरह के और अदारे अल्लाह इनको कायम दायम रखे, क़यामत तक इनका जो है वो रोशनी का ये मीनार बने। बहुत मुझे खुशी हुई, 300 के करीब यहाँ बच्चे आज फारिग हुए, वल्लाह हिफ्स में, तजवीद में और बुखारी शरीफ पढ़ के, वल्लाह इस तारे को और जो इसके साथ ताउन कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके घर बार को आबाद करे और उनकी आखिरत अच्छी करे। और हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस वक्त, इमाम वक्त, उनके पोते, और ये जो सारा सिलसिला जारी है, अल्लाह उनके लिए सदका जारिया बनाए। मैं कह रहा था कि दीन दो चीजों का नाम है, अल्लाह ताला का फरमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। कुरान मजीद में एक नहीं 20 आयतें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मकाम मनवाती हैं। 2 आयतें पेश करता हूँ। जब कुरान मजीद की आयात सूरतें आती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी पढ़ना शुरू कर देते थे कि मुझे कहीं भूल ना जाए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। ए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस डर से जल्दी ना पढ़ा करें कि कहीं मुझे भूल ना जाए। इस कुरान मजीद को आपके दिलो दिमाग में बिठाना ये भी हमारा काम है और इसका बयान मतलब आपको समझाना ये भी हमारा काम है। कुरान भी आया, उसका बयान भी आया, कुरान भी आया, उसकी तफसीर भी आई, कुरान भी आया, उसकी तशरीह भी आई। फिर इख्तिलाफ का क्या मतलब? अगर मक्का पे कुरान आ जाता, मदीना के पहाड़ पर जाओ उठा के ले आओ, फिर एक
ہو سکتی تھی بات کہ ہم اس عہد کا کیا معنی ہے، اور جب قرآن بھی آیا اس کی تفسیر بھی آئی، قرآن بھی آیا اور اس کا بیان بھی آیا، پھر اختلاف کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہے اور اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مناسب ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، خبیث گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ اب دیکھو نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، وہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی کتاب میں جو حرام ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے، وَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے بعد تمہارے لیے عورتیں حلال ہیں، نکاح ان سے کرو۔ اب قرآن مجید میں اللہ نے یہ تو نہیں بتایا کہ خالہ اور بانجی کٹھے کرنے حرام ہیں، پھوپھی اور بھتیجی کٹھی کرنے حرام ہے، یہ حدیث نے بتایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ بعض مردار حلال ہے، حدیث نے بتایا مچھلی اور ٹڈی دل اور اسی طرح خون تو اور اس طرح پرندے اور اس طرح یہ جانور، ان میں سے کون سے حلال کون سے حرام، تو یہ جو ہے حدیث نے ہمیں بتایا۔ لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی پہلے ہم قرآن کو دیکھیں گے پھر حدیث کو دیکھیں گے، یہ انکار سنت کی بنیاد ہے۔ پہلے قرآن کو دیکھیں گے پھر حدیث، نہیں، قرآن مجید حدیث بیک وقت، شریعت کے ماخذ بیک وقت، یہاں سے اسلام کے احکام مسائل حاصل کیے جائیں گے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی تھے، بیان کر رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ایک آدمی نے کہا بس کر بس کر، حدیث چھوڑو قرآن سناؤ۔ اس نے کہا تو اور تیرے جیسے احمق مجھے بتائیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، یہ بتایا کتنی رکھتے ہیں کتنے سجدے؟ نہیں، تو پھر تو میرے بھائیوں قرآن میں ہر چیز مسئلہ مختصر بیان ہوا ہے، اس کی تفسیر حدیث کے اندر ہے۔ قرآن مجید اور حدیث دونوں شریعت کے ماخذ ہیں بیک وقت، اور کوئی فرق نہیں ہے دونوں سے، جو مسئلہ ثابت ہو اس میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں گارنٹی دیتا ہوں کبھی نہیں گمراہ ہوگے جب تک تم دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، شرک و بدعت کی آندیاں چلیں، بے حیائی کے طوفان آئیں، ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے میں دو کا ذکر اللہ رسول، اذان میں دو کی گواہی اللہ رسول، خطبے میں ایک دو کا اعلان اللہ رسول، تشہد میں دو کا اقرار اللہ رسول، قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یا بات اللہ کی مانو یا رسول اللہ کی مانو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مریں گے تو پہلا سوال قبر میں رب کا، دوسرا رسول کا ہوگا، تیسرے کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ عزت احترام کرو، جتنے دین کی خدمت کر گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، آسمان علم کے درخشاں ستارے تھے ان سے محبت رکھو، لیکن وہ سارے امتی تھے، رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ان پر آئی ہے، رب کے سلام ان کو آئے۔ تو یہ قرآن اور حدیث دونوں لکھے گئے، سمجھے گئے اور حفظ کیے گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عرب لوگ حافظہ پر زیادہ اعتماد کرتے تھے، تو چنانچہ حدیث حفظ ہوئیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس میں نمایاں ہے، ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی اور یہ محنت بھی بہت کرتے تھے۔ ایک دفعہ مروان کو شک پڑا کہ ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 100 حدیثیں لکھوا دو، میرے بچے ذرا یاد کر لیں، تو لکھوا دی، رکھا اپنے پاس کاغذ۔ 100 سال کے بعد کہا، 1 سال کے بعد کہا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کاغذ گم ہو گیا ہے، بڑی مہربانی وہی حدیثیں آپ دوبارہ لکھوا دیں۔ انہوں نے وہی 100 حدیثیں دوبارہ لکھوا دی۔ مروان نے پہلا اور یہ کاغذ آپس میں ملایا، ذرہ برابر فرق نہیں تھا۔ لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حفاظت لی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس میں قرآن اور حدیث دونوں اکیلے قرآن الفاظ کی حفاظت ہوتی اور اس کا معنی مفہوم مطلب تشریح کی نہ ہوتی، کیسے دین محفوظ رہتا؟ تو حفظ کیا، لکھتے بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث صحابہ کرام لکھتے تھے، قرآن بھی لکھتے، جہاں منع کیا وہ ساتھ نہ لکھو، علیحدہ لکھو۔ مسند احمد کی حدیث ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا جناب ہم بھول جاتے ہیں، لکھا کرو۔ اور پھر آپ نے ابو شاہ کے لیے حکم دیا حج کا خطبہ اکتبوا لابی شاہ، پھر جنابہ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رقیہ
مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہ کے پاس صحیفہ تھا، ابو بکر صدیق کے پاس صحیفہ تھا رضی اللہ عنہ، جناب علی کے پاس تھا رضی اللہ عنہ، دیات کے مسائل، خطوط، زکوٰۃ کے مسائل، یہ سارے لکھوائے آپ نے، اور یہ صحابہ کرام کے پاس موجود تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں، یقین کیجئے جو علم اسماء الرجال روات کا مسلمانوں کے پاس ہے یہ کسی کے پاس بھی نہیں۔ ایک آدمی نے اگر ایک حدیث بیان کی ہے 70 سال اس کی زندگی کتابوں میں محفوظ۔ الجرح والتعدیل امام راضی کی کتاب ہے 9 جلدوں کے اندر، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب تاریخ کبیر 7 جلدوں میں۔ راوی کہاں گیا، کتنے استاد، کتنے شاگرد، کہاں بیٹھا، اگر ثابت ہو جائے یہ بڑا تہجد گزار تھا، متقی پرہیزگار تھا، لیکن قدرتی بات تھی کہ اس کا حافظہ کمزور تھا، حدیث کا ڈم نہیں لی جائے گی۔ اگر ثابت ہو جائے کہ یہ آدمی ٹھیک تھا، بہت سکہ قابل اعتماد تھا، لیکن حادثہ ہوا تھا یا بڑھیپے کی وجہ سے اس کا حافظہ کمزور، اب دیکھیں گے کہ پہلے کی حدیثیں کون سی ہیں، پیچھے یہ بہت چھان بین ہوئی ہے، اور اس طریقے سے آگے یہ معاملہ چلا۔ یہ نہیں 200 سال بعد یہ حدیثیں لکھی گئی، وہ جو صحائف تھے، وہ جو پہلے تھے وہی ان کتابوں میں ہیں۔ سب سے پہلے فقہی طور پر جو کتاب مرتب ہوئی مطلب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، پھر مسانید آئیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ مسانید اور فقہی ترتیب کٹھی ہونے لگی، ان میں یہ کتب ستہ، اور پھر حضرت آیت من آیات اللہ امام المحدثین اور رئیس الفقہاء والمجتہدین علی رغم انوف المقلدین المعتلین حضرت امام بخاری رحمہ اللہ، جن کے متعلق آپ سن چکے ہیں، وہ آئے اور انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا، صحیح بخاری شریف کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا، 16 سال کی محنت شاقہ میں انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا، بڑی چھان بین کے بعد۔ اور جب بیٹھتے تھے حدیث لکھنے کے لیے کہتے یا اللہ میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، تجھے تو پتا ہے اگر یہ تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ان کا طریقہ ہے تو مجھے لکھنے کی طاقت دے، ورنہ میرے ہاتھوں کو شل کر دے۔ مقام ابراہیم اور یہ اسفر کے درمیان بیٹھ کے یہ لکھی کتاب، اور اتنی محنت کے بعد یہ، اور لکھنے کے اسباب میں سے جو ہے نا وہ 3 اسباب۔ ایک تو یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں کس ایسا مجموعہ لکھوں جو صحیح حدیث پر مشتمل ہو، اور دوسرا ان کے شیخ امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے ایک دفعہ کلاس میں کہا میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میں سے کوئی لڑکا ایک مجموعہ صحیح حدیث کا مرتب کرے۔ میرے دل میں آئی کہ میں یہ کام کروں گا۔ اور تیسرا وہ خواب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ سو رہے تھے، آپ کے جسم میں عطر پر مکھیاں بیٹھتی تھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں پنکھا چلا کے مکھیوں کو اڑا رہا تھا، میں نے اپنے اساتذہ کے سامنے یہ خواب پیش کیا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ تو ضعیف اور جو آپ کی طرف غلط منسوب حدیثیں ہیں ان کو علیحدہ کر کے صحیح حدیث کی تو ایک چھانٹی کرے گا، تو ایک تعلق رکھے گا۔ تو میں اس کے لیے جو ہے وہ کمر بستہ ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس کتاب کو لکھنے کے جو مقاصد ہیں ان میں سب سے پہلا ان کا مقصد یہ ہے کہ میں صحیح احادیث جمع کروں، اور دوسرا ان کا مقصد یہ ہے کہ میں اس سے مسائل اور احکام استنباط کروں، اور تیسرا ان کا جو ہے بخاری شریف کے اندر انہوں نے سکھایا ہے کہ مسائل کیسے استنباط کیے جاتے ہیں۔ تو بخاری شریف انسان کو مجتہد بناتی ہے اگر اس کو صحیح معنی میں پڑھا اور سمجھا جائے۔ اور چوتھا مقصد ان کا اس میں سے یہ تھا کہ یہ جو نا فرق کیا جاتا تھا کہ حدیث اور ہے اور فقہ اور ہے، جیسے آج کل بھی نہیں، انہوں نے جمع کیا، اس لیے بتایا کہ حدیث اور فقہ ایک۔ یہ بات بڑی عجیب سی مشہور کی ہوئی ہے کہ یہ محدثین جو ہوتے ہیں نا ان کی مثال ہے پنساریوں کی، یہ پنساری ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں پنساری۔ جیسے پنساری کے پاس جاؤ تو اس کے پاس دوائیاں بوٹیاں پڑی ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ دوائی کس کے لیے، یہ بوٹی کس کے۔ ماہرین فقہاء وہ جیسے اطباء ہوتے ہیں، بڑے ماہر اطباء، وہ بتاتے ہیں۔ تو یہ جو فقہاء ہیں یہ بتائیں گے کہ اس حدیث کا۔ اچھا، جنہوں نے حدیث یاد کی، اوڑھنا بھی چھوڑنا بنایا، رات دن اسفار کیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھا۔ ابھی آپ نے سنا شیخ محترم سے وہ امام مالک کے متعلق رحمۃ اللہ، اچھا وہ فقیر نہیں ہے۔ اور جو اقوال الرجال دیکھو
امام صاحب رحمت اللہ علیہ محترم ہیں، انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا، آگے شگرد نے سنا، شگرد نے سنا، انہوں نے اس میں علت دیکھی کہ یہ امام صاحب نے مسئلہ جو بیان کیا اس میں علت کیا ہے، پھر وہ علت تلاش کی گئی، اس علت کے مطابق اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا امام صاحب کے نزدیک یہ ہے، اور اگر قول ہے تو کہا امام صاحب نے کہا اقوال الرجال، لوگوں کے اقوال، لوگوں کی باتیں جنہوں نے یاد کی وہ فقہا اور فقیہ ہیں، اور جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کی وہ فقیہ نہیں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فقہا، اب دیکھو نا، آپ نے سنا کہ فقہ البخاری فی تراجمی، یہ جتنے محدثین ہیں جو باب باندھے ہیں ان میں فقہ تفقہ ہے، تو امام صاحب کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ حدیث اور فقہ کو جمع کر۔ اچھا، امام صاحب نے یہ جو کتاب مرتب کی اس میں کن لوگوں کو سمجھایا یا کن کا رد کیا؟ امام صاحب کے سامنے بہت سارے مقاصد تھے۔ ایک تو بڑا مقصد تھا کہ وہ آزادی فکر کی جو تحریک ہے نا، کہ ہم آزاد ماؤں کے پیٹوں سے آزاد پیدا ہوئے ہیں، ہم اللہ کے بندے رسول کی امت ہیں، ہم دیکھیں گے اللہ کیا کہتا ہے اور رسول کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کسی شخصیت کے، شہر کے اور کسی برادری کے ان کے پابند تو ہم نہیں ہیں کہ تقلید کریں کہ اس کے پیچھے لگے جو اس نے کہا صحیح کہا غلط، یہ تو انسانیت یا کہ شرف کے بھی خلاف ہے۔ تو پہلا مسئلہ امام صاحب رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھ کے یہ کیا کہ تحریک آزادی فکر، کہ آپ کسی کے مقلد نہ بنے، کسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہ لگے۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ، جن کا یہ سارا لگایا ہوا پودا، انہوں نے کتاب لکھی ہے تحریک آزادی فکر، اور وہ اتنی مقبول ہوئی کہ عرب کے اندر بھی، یعنی عربی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا۔ تو ایک تو یہ مقصد ہے امام صاحب کا یہ کتاب، اس کے لیے کتاب الاعتصام جو ہے یہ بیان کی۔ اور دوسرا مقصد امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا اس دور کے جو فتنے تھے نا ان کا رد کرنا، جہمیہ، معتزلہ، خوارج، روافظ اور ان سب کا رد، اس کے لیے کتاب الایمان، کتاب التوحید قائم کی۔ اور پھر یہ روافظ کا رد کرنے کے لیے خلافت حکومت کے کتاب الاحکام، اور اسی طرح انکار حدیث کا رد کرنے کے لیے کتاب بدل وحی، اور اسی طرح کیا رائے حدیث کے اس کا رد کرنے کی کتاب الحیل۔ تو یہ بہت سارے مقاصد تھے امام صاحب کے سامنے رحمت اللہ علیہ، اور انہوں نے مسئلہ کو بڑا واضح کیا۔ مثلا میں دو باتیں کر کے آگے چلتا ہوں۔ یہ فکر پیدا ہوئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سچ بھی پیدا کیا، جھوٹ بھی پیدا کیا، نماز بھی پیدا کی تو چوری بھی پیدا کی۔ اب جو چوری کر رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے تو اس میں اس کا کیا گناہ ہے؟ اللہ نے پیدا کیا تو اللہ نے پیدا، اس کا کیا گناہ؟ تو یہاں سے ایک فرقہ وجود میں آیا، جبریہ۔ انسان مجبور ہے، بالکل مجبور ہے، جیسے میت نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کو جدھر چاہے کرے، انسان مجبور ہے۔ جس کو اللہ نے چوری پہ لگا دیا چوری پہ لگا دیا، جس کو جھوٹ پہ لگا دیا، جس کو بے نماز بھی، انسان تو بالکل مجبور ہے۔ تو مقابلہ میں رد عمل ہوتا ہے نا، آئے قدریہ، معتزلہ، انہوں نے کہا نہیں، یہ تو غلط بات ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت ہوتی ہے کہ ماد اللہ تعالیٰ ظالم ہے، نہیں یہ نہیں۔ اچھا بھی کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے خیر کو پیدا کیا ہے، شر کو نہیں پیدا کیا۔ انسان جو اچھے کام کرتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور جو برے کام کرتا ہے اس کا خالق خود یہ انسان ہے، اپنے فعل کا خالق خود یہ انسان ہے۔ اب انہوں نے ایک تو بات اچھی کی کہ اللہ کی طرف ظلم کی نسبت نہ ہو، لیکن دوسری بات یہ کر دی کہ اللہ کے مقابلہ میں کئی خالق بنا دیے کہ ہر بندہ اپنے فعل کا خالق ہے۔ اس کو کہتے ہیں نا فرّ من المطر وقف تحت المیزاب، بارش سے بھاگا، ایک کپڑے نہ بھیگے اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو مکتب پیش کیا اللہ کی توفیق سے، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ انسان مجبور نہیں ہے۔ اللہ نے دو راستے دکھا دیے، خیر شر کا، ہدایت برائی کا۔ انسان کو عقل سوچ دے دی، چاہے یہ راہ اختیار کر چاہے یہ راہ اختیار کر، نہ زبردستی ادھر ہے نہ زبردستی ادھر ہے۔ سوچ بندے کی، فکر بندے کا، ارادہ بندے کا، عمل بندے کا، فعل
بندے کا خالق اللہ، خلق اللہ، یہ معاملہ سمجھایا۔ اسی طرح ایک اور مثال میں آپ کو اچھا ان میں ایک بات بھی بتاتا جاؤں۔ ایک معتزلیوں کا بڑا شیخ تھا، وہ پڑھا رہا تھا، استاد اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا تھا، ایک دیہاتی سا، یعنی میں حیران ہوں کہ یہ لوگ ساری زندگیاں لگاتے رہے، عام لوگوں سیدھا سادہ دین تھا، اس کو الجھنوں میں بنا دیا، عام لوگوں کو سیدھی سیدھی بات سمجھ آ جاتی۔ تو ایک آدمی آیا دیہاتی، کہتے شیخ صاحب میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری اونٹنی واپس کر دے۔ تو چونکہ اس کا تو یہ عقیدہ تھا کہ اچھا کام اللہ کرتا ہے اور برا کام جو ہے بندہ خود کرتا ہے یا جانور، جس میں تو اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کرتا، اللہ خالق نہیں اس چیز کی۔ دعا کی، یا اللہ تجھے پتہ ہے تو نہیں چاہتا تھا کہ اونٹنی گم ہو، لیکن اونٹنی گم ہو گئی ہے، اب تو واپس لوٹا، کیونکہ واپس لٹانا تو اچھی بات ہے، وہ تو اللہ کرے گا، اور یہ گم ہونا تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو بدو دیہاتی نے کہا مولانا صاحب دعا رہنے دو، رہنے دو۔ کیوں؟ کہتے ہیں جس کی پہلے نہیں چلی وہ چاہتا تھا گم نہ ہو، گم ہو گئی، اب دوبارہ بھی نہ چلے نہ آئے تو میں کیا کروں گا، مجھے تو اپنی اونٹنے کی ضرورت۔ تو وہ حیران ہو گیا۔ تو ایسی باتیں نا امام صاحب نے بڑے انداز سے قرآن کی روشنی میں یہ باتیں سمجھائی۔ تو اسی طرح یہ جو آپ کے سامنے وہ بات ہے جبریہ کی بھی آ گئی، اور خیر تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام صاحب نے ان سارے فتنوں کا رد کیا اور بتایا۔ ایک اور فتنہ تھا کیا کہ ایمان کیا ہے، صرف اقرار، جیسے کرامیہ تھے، بعد میں کہا نہیں نہیں ایمان صرف تصدیق، بس تصدیق ہو جو مرضی کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے آج کل اللہ معاف کرے عملی طور پر اکثر مسلمان یہ تھے مرجئہ، جنہوں نے عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس کلمہ تصدیق۔ اچھا انہوں نے یہ کہا، اور کسی نے کہا کہ یہ دو چیزیں ہیں، اقرار تصدیق اور اعمال داخل نہیں۔ امام صاحب نے ثابت کیا کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اس کے مطابق عمل۔ اقرار نہیں تو کافر ہے، تصدیق نہیں تو منافق ہے، عمل نہیں تو جھوٹا فریبی ہے۔ یہ قرآن حدیث سے ثابت کیا۔ اچھا بعض لوگوں نے عمل کو اتنا ثابت کر دیا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو کافر ہے، جیسے خارجی تھے، معتزلی دنیا میں متفق تھے اس بات، آخرت میں متفق، اور دنیا میں معتزلی کہتے تھے ایمان سے نکل گیا کفر میں داخل، اور وہ کہتے تھے کافر، جیسے تکفیری خارجی۔ اس پہ انہوں نے بتایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اللہ کہتا ہے کہ دو مومنوں کے گروہ لڑ پڑے، حالانکہ قتال لڑنا اور قتل کرنا یہ کفر کا کام ہے، اللہ ان کو مومن کہہ رہا ہے۔ دیکھو یہاں ایک مسئلہ ہے باریک سا، کچھ کام جیسے ایمان کی شاخیں ہیں نا، ایسے کفر کی بھی کچھ کفر ایسے ہیں کہ ان کے کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اللہ کا انکار، رسول کا انکار، قرآن کی آیت کا انکار، یا اللہ کے رسول کو گالی دینا۔ لیکن کچھ کفر کے کام ایسے ہیں کہ وہ کرنے سے کام کفر والا ہے لیکن انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ مثلا بیوی جب خامن کی نافرمانی کرتی ہے اس کو کفر کہا گیا لیکن اسلام سے نہیں نکلتی۔ اس طرح لڑنا مسلمان سے کفر ہے لیکن لڑنے والا کافر نہیں۔ یہ ساری چیزیں امام صاحب نے سمجھائیں، اللہ ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ تو کتاب کو شروع کیا انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ نیت دل کا فعل۔ نیت کا کیا معنی؟ فعل القلب۔ نیت کا معنی کیا؟ دیکھو یہ ہماری اردو جو ہے نا اس کے اندر عربی کے الفاظ استعمال ہے تو معنی تو وہی رہے گا نا۔ جیسے خیر، عربی کہتا ہے انا بخیر، ہم کہتے ہیں میں خیریت سے ہوں۔ عربی کہتا ہے کیفا حالک، ہم کہتے ہیں آپ کا کیا حال ہے۔ تو نیت عربی کا لفظ ہے، تو جب یہ ہماری زبان میں ہے تو معنی تو وہی ہوگا نا۔ نیت کا معنی ہے دل کا فعل، ارادہ۔ تو یہ جو زبان سے 4 رکعت میں نے خاص نیت کی، 4 رکعت نماز، یہ بولا، یہ لفظ ہے، یہ قول ہے، یہ کلام ہے، اس کو نیت کہنا جہالت ہے۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ کیا مسئلہ ہے، نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جو منہ سے کہتے ہیں یہ لفظ ہے، قول ہے، کلام ہے، اس کو نیت کہنا جہالت ہے۔ خیر تو یہ حدیث بتایا یہ کہ پڑھنے پڑھانے والوں پہلے اپنی نیت صاف کرو، کیونکہ نیت پہ عمل کے قبول ہونے کا دار و مدار ہے۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن ابی، اس نے کام کیے، کلمہ پڑھا، نماز پڑھی رسول اللہ کے پیچھے، جہاد کیا رسول اللہ کی کمان میں، زکوٰۃ جمع کراتا تھا رسول اللہ کے پاس، لیکن
اس کی نیت درست نہیں تھی، مرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور اپنی قمیص مبارک بنائی اور منہ میں تھوک ڈالا، اللہ نے نہیں معاف کیا۔ اس کے مقابلہ میں تبوک کی جنگ بڑی سخت جنگ ہے، بڑی طاقت سے لڑنا تھا، گرمی کا موسم تھا، وسائل کی کمی تھی، مسافت دور کی تھی، اور پھر ایک ایک سواری پر کئی سوار ہو کے گئے، اور مدینے کی روزی پک چکی تھی، اور اس وقت کاشتکار باغبان کے لیے یہ بڑا اچھا موسم ہوتا ہے کہ پھل کاٹیں گے، کھیتی کاٹیں گے بھی بچوں کے ساتھ ٹھنڈے پانی اور چھاؤں میں۔ لیکن رسول اللہ فرمایا چلو جہاد کے زمین کی پشت پر، نیلے آسمان کی چھت کے نیچے کسی نبی رسول کے ماننے والوں نے وہ مثالیں نہ پیش کی جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے پیش کی۔ سب کچھ چھوڑ کے چل پڑے، بہت تکلیف اٹھائی، واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات بتائی، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان لوگوں پر ناراض نہیں ہوں جو آپ کے پاس آئے تھے جہاد کی نیت ارادے سے، آپ نے معذرت کی کہ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں، ان کے پاس بھی نہیں تھی۔ جب جہادی قافلے روانہ ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، گھروں میں رہے، بھی بچوں کے پاس رہے، کروٹیں بدلتے تھے، دعا کرتے تھے یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما دے، یا اللہ ان کو غالب کر دے۔ دل دماغ وہاں تھے، اللہ علیم بذات صدور ہے، سینوں کے بھید جانتا ہے۔ اندھیری کالی کٹرا، طوفان باد بارہ میں کالے پتھروں پہ چلنے والی کالی چمٹی، مولا اس کا رنگ بھی دیکھتے ہیں، اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ثواب میں ان کے برابر کر۔ عبداللہ بن ابی نے عمال کیے، نیت نہیں تھی، ثواب نہیں ملا۔ انہوں نے عمل نہیں کیا، نیت صحیح تھی، ثواب مل گیا۔ تو اس سے آپ سمجھے کہ نیت کی کتنی اہمیت ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو آپ پتھر اٹھائیں، سڑک سے ایک طرف پھینک دیں، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک آپ نیکیوں کے مستحق ہو گئے۔ لیکن اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو آپ حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر گزاریں، کھرب ڈالر خرچ کریں، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اس کا کوئی ثواب نہیں، اللہ گرد و غبار بنا کے اس کو اڑا دے گا۔ آگے وحی کا باب باندھا، بتایا کہ جو کچھ آگے آپ پڑھیں گے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو، سنت ہو، تقریر ہو، تائید ہو، وہ سب اس کی بنیاد وحی پر ہے۔ آگے کتاب الایمان، پھر جو ہے عبادات، اس کے بعد جو ہے معاملات، آخر میں کتاب التوحید جو ہے وہ امام صاحب رحمہ اللہ نے بتایا کہ یہ سارا کچھ تب قبول ہوگا جب تمہارا عقیدہ توحید صحیح ہوگا۔ توحید اول اور آخر۔ آپ دیکھیں دنیا میں بھی سب سے پہلے توحید تھی، شرک بعد میں آیا نوح علیہ السلام کی قوم میں، اور جب دنیا ختم ہوگی تو توحید پر ختم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی دنیا میں توحید والا موحد ہے، یہ شہر ملک آباد ہے، بیا وجود جرائم کے، جس کو فجور پاشریانی کے، زمین آسمان قائم ہے، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن اس وجہ سے کہ تم موحد موجود ہے، اور جب ایک بھی موحد نہیں رہے گا دنیا میں، ایک بھی، درام سے آسمان گر پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، ستارے جھڑ جائیں گے، کائنات تہس ہو جائے گی، یہ صرف توحید کی وجہ سے۔ توحید نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اور اسلام میں انسان جب داخل ہوتا ہے تو کلمہ پڑھ کے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا خاتمہ کلمہ توحید پر ہوا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اول آخر، ظاہر باطن، ہر نبی رسول کی دعوت یہ توحید تھی، اور توحید کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ مکے والے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری برائیوں کا ذکر کرتا ہے، کبھی ہماری اچھائیوں کا بھی ذکر کیا کر۔ اچھا تو تمہاری بھی کوئی اچھائی ہے؟ تو یہ بیت اللہ نہیں بنایا؟ اللہ نے ایت اتار دی، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، دعا میں شرک، سوال میں شرک، سورنے پکارنے میں شرک، مدد مانگنے میں شرک، صبح شرک، شام کو شرک، رات کو شرک، شرکیہ نعرے، ان کا کوئی عمل قبول نہیں، چاہے بیت اللہ بھی بنا۔ اور پھر توحید پر خاتمہ ہوگا تو توحید پہ جائیں گے، وہاں جائیں گے جنت میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟
فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو ہی پوچھے گا، جو تیری حرص ہے نا حدیث کو یاد کرنے کی اور اس کی طرف متوجہ ہونے کی، تو ہی پوچھے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ میری سفارش کا مستحق وہ شخص ہوگا، لازمی بات ہے آپ کی سفارش کے بعد جنت میں جائے گا، کہ جس نے وہ کلمہ سچے دل سے پڑھا اور اس کے تقاضے پورے کیے جو میں نے اپنے چچے ابو طالب پہ پیش کیا تھا اور میرے چچے نے انکار کر دیا تھا۔ تو توحید کی یہ اہمیت، امام صاحب نے یہاں جو ہے تینوں باتیں ثابت کی۔ توحید کی تین قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی توحید کا معنی کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، ذات میں، صفات میں، عبادت کی قسموں میں۔ پہلی بات کہ اللہ ہے، اللہ خالق مالک رازق ہے، کھلاتا پلاتا خوراک غذا دیتا ہے، زمین و آسمان بنا بارش کو پیدا۔ دوسری بات وہ جو اللہ ہے اس کا تعارف ہے، اس کی اچھی اچھی نام، ہر موصوف کی صفات ہوتی ہیں، ہر ذات کی صفات، اللہ کی بھی صفات، اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کلام کرتا ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے۔ یہ سب کیسے؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ جیسے خالق مخلوق میں فرق، ایسے خالق مخلوق کی صفات میں بھی فرق۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی سمیع کا لفظ ہے، سنتا ہے، بندے کے لیے بھی سمیع کا لفظ ہے کہ بندہ سنتا ہے، لیکن اللہ اور بندے کی صفات میں تین بڑے فرق ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اس کی اپنی ہیں۔ نمبر دو، ساری کامل مکمل ہیں۔ نمبر تین، وہ باقی رہنے والی ہیں، فنا نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ خود باقی رہنے والا حی القیوم۔ اور بندہ نبی ولی رسول بڑا چھوٹا سب، ان کی ساری صفات اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ سب کی صفات ناقص ہے، کامل مکمل نہیں ہے، اور سب کی صفات فنا ہونے والی ہے، کیونکہ بندے خود فنا ہونے۔ یہ تین بڑے فرق ہیں اللہ اور بندوں کی صفات میں۔ یہ امام صاحب رحمہ اللہ نے یہاں یہ بات واضح کی کہ کوئی تمثیل کو مشابہت نہیں آتی، تو لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی شان کے مطابق، بندوں کی صفات ان کے حال۔ ایک مثال مثلا سننے کی صفت ہے، اللہ کی اپنی کامل مکمل ہے، کتنی؟ سواء منکم من اسر القول من جہر بہ من هو مستخف باللیل وسارم بالنہار۔ تم میں سے کوئی اونچی بولے، ایستا بولے، رات کو بولے، دن کو بولے، اللہ پر برابر ہے، سب کی سن رہا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ذکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اللہ کے سننے کی طاقت پر قربان جاؤں۔ چھوٹا سا حجرہ تھا، خولہ آئی تھی، اوس بن صامت کے متعلق بات کرتی تھی، میں قریب بیٹھی تو نہ سن سکی۔ اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر عرش پر خولہ کی بات سن لی، اور 28 پارے کی آیتیں آ گئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ نے سن لیا اس کی بات جو تیرے ساتھ بات کر رہی تھی اپنے خامن کے متعلق، تشتکی اللہ، اللہ سے بھی بات کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تمہاری سرگوشی سن رہا تھا، کیونکہ اللہ سننے والا ہے اقوال کا، دیکھنے والا ہے اعمال کا۔ اور تیسری بات اللہ کی طرف باقی رہنے، آباؤ بندے کی طرف، بندہ نزدیک سے سنتا ہے، دور سے نہیں سنتا، توجہ ہو سنتا ہے، توجہ نہ ہو نہیں سنتا، جاگتا ہو سنتا ہے، زندہ ہو جاگتا ہو سنتا ہے، سو جائے نہیں سنتا، زندہ ہو سنتا ہے، مر جائے نہیں سنتا۔ اس جہان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جہان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اتنے بحران آئے، زکوٰۃ کے منکروں کا فتنہ، مرتدوں کا اور جھوٹے نبی، ان کا تو ان سے رابطہ نہ ہو سکا، اور کون سنائے گا؟ تو لہذا اللہ کی صفات اور بندوں کی صفات میں یہ تین بڑے فرق ہیں۔ یا امام صاحب نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں، اور پھر تیسری بات جو توحید کی ہے کہ جب اللہ ہے، اس کے اچھے نام، اچھے اچھے صفات ہیں، تو پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق، سور و پکار کے لائق، بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا، ہر ایک کی آس پہنچانے والا، گود گھری کرنے والا، اور قسمت کھری کرنے والا، گود ہری کرنے والا، ایک اللہ وحدہ لا، سارے نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گدیوں درگاہوں والے آستانوں زندے مردے سارے جو ہیں اللہ کے آگے بے بس محتاج غلام، سارے بے بس، انبیاء، صلحات، قیاد، وعلا، شہداء، علماء اور حکمران، رعایا، بادشاہ، پوری دنیا کائنات، جن انسان کٹھے ہو کر اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتے، نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور، نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز، بے پرواہ، جو چاہے کرے، جب چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے کرے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے نہیں سنا۔ یہ توحید کی تین قسمیں ہیں۔ تو اسماء صفات کا مسئلہ یہاں واضح کرتے ہوئے ایک صفت کو نمایاں کیا، استواء علی العرش، اللہ عرش پر ہے، قرآن اوپر سے، اللہ اوپر ہے، معراج اوپر ہوا، اللہ اوپر ہے، فرشتے اوپر سے آتے ہیں، اللہ اوپر ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے اوپر ہونے کا انکار فرعون نے کیا،
جس نے کہا حامان ایک محل بناؤ میں دیکھوں کہ اوپر رب ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اوپر رب ہے، میرا خیال ہے جھوٹ بولتے اوپر رب نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے اوپر ہونے کا انکار فرعون نے کیا۔ نبیوں رسولوں کا مسئلہ، صحابہ کرام کا مسئلہ، تابعین تبع تابعین کا مسئلہ، ائمہ مجتہدین محدثین کا مسئلہ۔ اللہ عرش پر ہے، عرش پر ہو کر بھی شارک کے قریب ہے، شارک کے قریب ہو کر بھی عرش پر ہے۔ دور نزدیک کے چکر ہمارے لحاظ جس لونڈی نے اللہ کے اوپر ہونے کی گواہی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی گواہی، یہ غلط مسئلہ ہے جو مسلمانوں میں ہے۔ اللہ ہے، ہاں ہے۔ اللہ اوپر ہے، نہیں۔ اللہ جہان میں ہے، نہیں۔ جہان سے باہر ہے، نہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو کہیں آ ہی نہیں سکتا، اللہ تو کسی جگہ، اللہ کہتا ہے میں عرش پر، نہیں تو عرش پر نہیں آ۔ اچھا اللہ کے لیے آپ مقرر کریں گے یا اللہ آپ کے لیے؟ جو سب سے زیادہ دنیا میں اللہ کو جانتا تھا محمد رسول اللہ، وہ کہتا ہے کہ عرش پر ہے۔ کہتے جی تو اللہ تو کسی جگہ پہ آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہے، کہتے ہیں کہاں؟ کہیں بھی نہیں۔ انا للہ انا الیہ۔ دوسرا مسئلہ جو کلام کا ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، بولا اللہ تعالیٰ، اس کے الفاظ تھے، حروف تھے، وہ سمجھا گیا اللہ اور وہ پڑھا گیا، کبھی تورات کی شکل، کبھی انجیل، کبھی زبور کی شکل میں، اور اللہ تعالیٰ بولا۔ لو جی جب ہم کہیں گے نا کہ اللہ بولتا ہے تو پھر اللہ کے لیے منہ ثابت کرنا پڑے گا، زبان، یہ تو تشبیہ آ جائے گی۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسے کوئی۔ اب بابا سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کا دن ہوگا، بندہ بڑا ہوشتی ہے، کہے گا کہ یا اللہ میری جنت سے گواہ ہوں، فرشتے پتہ نہیں کیا لکھتے رہے، اللہ منہ پہ مہر لگا کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ تو کیا ہاتھ پاؤں کا منہ ہے، زبان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا تھا، اس کا منہ ہے۔ جب مخلوق بغیر منہ زبان کے بول سکتی ہے تو جس نے پوری دنیا کو بولنا سکھایا وہ نہیں بول سکتا؟ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام۔ تو اس میں وہ بھی بات ثابت ہوئی جو پہلے ہے کہ انسان کے جو افعال ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ ایک بات تھی وہ یہ کہ کلام اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ غیر مخلوق ہے، اور کلام اس کی طرح منسوب ہوتا ہے جس سے شروع ہو۔ دیکھو ایک آدمی تقریر میں کہتا ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر، اور سننے والا کہتا ہے واہ اقبال۔ اقبال نے تو نہیں شعر پڑھا، شعر تو اس نے پڑھا ہے، لیکن کلام منسوب ہوتا ہے جس کی طرف سے۔ اب ہم پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مصاحف میں لکھا ہوا ہے، قلم ہے، یہ سیاہی مخلوق ہے، کاغذ مخلوق ہے، میں مخلوق ہوں، آپ مخلوق ہے، میری آواز مخلوق ہے، لیکن جس پہ یہ دلالت کر رہا ہے وہ اللہ کا کلام، وہ غیر مخلوق ہے۔ اب یہاں یہ بات ثابت کی کہ ہمارا پڑھنا جو ہے، ایک بات کرتا جاؤں، یہ جو عقیدہ ہے نا بعض لوگوں کا کہ اللہ نے ذہن میں ڈالی، نہیں، اللہ خود بولا۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے اس عقیدے کے ساتھ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ الحمدللہ رب العالمین، اس جذبے کے ساتھ کہ یہ وہ کلام میں گناہگار پڑھ رہا ہوں جو میرے اللہ نے بولا، میرے اللہ نے بھی یہ کلام بولا، میں بھی پڑھ، تو کتنا آپ کا ایمان بڑھے گا، اللہ سے کتنی محبت آپ کی بڑھے گی۔ لیکن یہ جو ہمارا پڑھنا آواز یہ مخلوق ہے، اس لیے امام صاحب نے باب باندھا، ایک تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ افعال جو ہیں بندوں کے ان کا خالق اللہ ہے، اور ایک یہ اعمال افعال تلیں گے تبھی تلیں گے نا کہ یہ عمل ہے، مخلوق ہے، اور ان کو درجات ملیں گے۔ یہ باب امام صاحب نے باندھا ثابت کرنے کے لیے۔ باب ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ہم رکھیں گے ترازو، یہ موازین جمع ہے، آگے قسط اس کی صفت بھی اس کے مطابق آنی چاہیے تھی، لیکن یہ جو مصدر ہوتا ہے نا یہ جمع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے قیامت کے دن۔ اعمال ہم رکھیں گے، اور اعمال بنو آدم کے سب کے وزن ہوں گے، سب کے نہیں، دو گروہ، ایک وہ جو بغیر حساب کتاب کے جن کی برائیاں ہی کوئی نہیں ہوں گی ان کے اعمال نہیں تولیں گے، اور ایک وہ جن کے اعمال میں شرک بدعت ہوگی، جیسے قرآن میں اللہ نے کہا ان کے اعمال نہیں تولیں گے، باقی سب کے جو ہے وہ تولیں گے۔ تو مجاہد نے بیان کیا کہ قسطاس عدل کا معنی میں رومی، یہ قرآن مجید میں دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں، قرآن میں ہے کہ یہ عربی ہے، بھئی جب یہ قرآن آیا اس وقت وہ الفاظ عربی کا حصہ تھے۔ اچھا جی آگے یہ بتایا کہ قسط اگر مصدر قسط ہو تو عدل، قسط ہو تو یہ ظلم۔ اچھا آگے ابو ہریرہ رضی مشہور صحابی ہیں، اچھا ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الرحمن، یہ خبر مقدم ہے اور مبتدا مؤخر ہے، شوق دلانے کے لیے بات کی، دو کلمے، شوق بڑھ گیا، حبیبتان محبوب،
پیارے ہیں رحمان کو۔ اللہ کے ناموں میں سے رحمان جو ہے نا یہ ذاتی بھی ہے اور صفاتی بھی ہے۔ یہاں آنا مناسب تھا کیونکہ عمل تھوڑا ہے اور اجر زیادہ ہے، اس لیے رحمان کا آنا یہاں مناسب تھا۔ اور پھر یہ کلمہ سے مراد دو جملے ہیں، کیونکہ جو ہے نا جملے پر بھی کلمہ بولا جاتا ہے، جیسے یہ کلمۃ الاخلاص لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ تو اچھا محبوب ہیں رحمان کو، جب یہ کلمے محبوب ہیں تو جو پڑھے گا وہ بھی اللہ کو محبوب ہے۔ خفیفتان ہلکے پھلکے ہیں، علی لسان زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، یہ اور شوق بڑھ گیا کہ بتاؤ جی ثقیلتان فی المیزان، بھاری ہیں کل قیامت کے دن میزان ترازو کے اندر۔ تو اس سے مناسبت ہو گئی باپ کے ساتھ بھی، اور یہ کلمے اللہ کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، کل ترازو میں بہت بھارے ہوں گے۔ کیا سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ کی میں پاکیزگی بیان کرتا ہوں ہر ریاض سے، اس کی حمد تعریف کے ساتھ، سبحان اللہ، اللہ کی پاکیزگی جو اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے دو مطلب ہیں، نفی اور اثبات۔ اللہ کے لیے ثابت کرنا اور نفی، لا الہ نفی ہے، الا اللہ اثبات ہے۔ سبحان کے اندر نفی ہے، اللہ پاک ہے عاجز کمزوری ہر قسم کی بھول چوک سے، اور حمد میں اثبات ہے، اس عظیم میں بھی اثبات ہے، اور اس کا درجہ بھی بڑا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن میں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے نا 100 مرتبہ، اللہ سمندروں کی جھاگ جتنے گناہ بھی معاف کر دے۔ اور میں کچھ باتیں چھوڑ کے میں آپ کے سامنے نا چھوٹے چھوٹے 5 واقعات رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ مجھے کہا گیا کہ واقعات، ایک تو میں طلباء کو یہ ترغیب دینے کے لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ علم مبارک کرے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن اس کو آگے آپ پھیلائیں اور بتائیں۔ تو اس سلسلہ میں وہ اب ٹائم نہیں ہے، تو بہرحال میں ایک ہی واقعہ آپ کو یہ کہ سنا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ اس علم کی وجہ سے جیسے مجھے ہمیں مدینہ شریف میں کہا گیا ہمارے استاد صاحب نے کہ دیکھو یہ تم عالم نہیں بنے، ہم نے تمہیں علم کے دروازے پر چھوڑا ہے۔ تو آپ بھی استاد صاحب نے انگلی پکڑی، آپ کو علم کے دروازے پہ چھوڑا، علم آگے ہے، آپ نے محنت کرنی ہے اور آگے آپ نے جو پڑھنا ہے۔ اور ایک میں عوام کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ اپنی اولاد کو پڑھاؤ، ان اداروں میں بھیجو۔ کتنے تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے شہر کے اندر ایک مثالی بہترین صاف ستھرا بہترین سہولتوں والا، اللہ کے ہاں تمہاری کوئی حجت نہیں۔ اور یہ جو اولاد ہے نا، اولاد یہ دنیا کی بھی جداد ہے، لوگ ان کو پڑھاتے لیکن اس سے کروڑوں سے زیادہ یہ آخرت کی جداد ہے۔ سن لو، والدین اولاد کی ہر نیکی میں شریک ہیں، والدین زندہ ہوں یا فوت ہوئے ہوں، اولاد نیت کرے یا نہ کرے۔ 2 آدمیوں کا واقعہ اس وقت آ رہا ہے ذہن میں، دونوں فوت ہوئے، خواب میں ملے، دونوں اچھے تھے، ایک اوپر والے درجے میں تھا، دوسرا نیچے۔ تو اس نے کہا کہ یار یہ اوپر کیوں ہے خواب دیکھنا، آپ نیچے؟ کہتا ہے اس کی اولاد تھی، اس نے پڑھایا، پیچھے سے خرچہ آتا ہے، میری اولاد کوئی نہیں تھی، میں جو خود ہی کر کے آیا، اس کا پیچھے سے خرچہ آتا ہے، تو اولاد بناؤ تاکہ پیچھے سے خرچہ۔ اور اس کے الٹ واقعہ، ایک آدمی بڑا امیر کبیر فوت ہوا، اس کا بیٹا باہر سے آیا، جنازہ ہوا، کچھ دنوں کے بعد بڑا پریشان بیٹھا تھا، اس کے دوست نے تسلی دی کہ یار مرنے والوں کے ساتھ مر نہیں جاتے، حوصلہ کر۔ یہ بات نہیں ہے، میرا باپ فوت ہو گیا، رسول اللہ سمجھ چلے گئے، میرے دوست مجھے یہ فکر لگی ہوئی ہے، میرے باپ نے اتنی محنت کی، اتنی دولت چھوڑی میرے لیے، میں اور میری پشتیں کھاتی رہیں، چار ختم نہیں ہوتا، لیکن میرے دوست جب میں جنازے پہ کھڑا تھا میرا دل چاہتا تھا کہ میں باپ کے لیے کھل کے دعائیں کروں، لیکن مجھے میرے دوست افسوس کوئی دعا نہیں سکھائی تھی میرے باپ نے، کاش میرا باپ مجھے کوئی دعا بھی سکھا جاتا۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں اور دین کی طرف لائیں، اللہ میں اس کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین وفی کشمیر، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔